الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ پچھلی آیتوں میں اگلوں کا حال پڑھا اور یہ پچھلوں کا حال ہے کہ دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے ضائع کر دیا۔ بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے، بعض نے فرض جانا مگر پڑھی نہیں، بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ شرط و حقوق کی رعایت نہ کی۔ ان میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ اپنی گمراہی کو دیکھ لے گا کہ کیسے خسارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سزا میں پھنساتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کی اس بدترین وادی میں دھکیلا جائے گا جس کا نام غی ہے۔ توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بند نہیں جو گناہ گار اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور پھر ایمان اور عمل صالح کا رستہ اختیار کر لے اور اپنے چال چلن درست رکھے۔ بہشت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا سابق جرائم کی بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، نہ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ ہمیں توبہ نصیب فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔